اہل حدیث حضرات یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ سعودی عرب میں اہل حدیث کا دین رائج ہے، جبکہ جناب مولانا مکی حجازی فرماتے ہیں کہ وہاں امام احمد بن حنبل کا دین رائج ہے۔ سعودی عرب کا باقاعدہ قانون ہے، نیٹ پہ سرچ کر لیں آپ، لا ہے کہ فقہ حنبلی نافذ ہے وہاں پہ، یہ تو گوگل پہ لکھیں آ جائے گا، اور باقاعدہ فقہ حنبلی کی کتابیں لا میں شامل ہیں کہ اس کتاب پر فیصلہ کیا جائے گا، اس میں جزیہ نہ ملے تو اس کتاب پر۔ اور سعودی عرب کے قانون میں یہ بھی ریٹن میں لکھا ہوا ہے، اب کا مجھے پتہ نہیں، 8-10 سال پہلے تک تو یہ تھا کہ اگر فقہ حنبلی میں حل موجود نہ ہو تو پھر فقہ حنفی سے لیا جائے گا۔ یہ جو شیخ شریم ہے نا امام حرم، انہوں نے فقہ حنفی میں پی ایچ ڈی کی ہے، خود تو یہ حنبلی ہیں لیکن فقہ حنفی میں انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے۔ تو سعودی عرب میں اگر آپ فقہ حنبلی نہیں پڑھتے تو آپ کسی اونچی پوسٹ پہ جا ہی نہیں سکتے، سمجھ رہے ہیں، وہاں پڑھنا ضروری ہے یہ۔ تو وہاں کا جو سرکاری مذہب ہے، ابھی جو بادشاہ گزرے ہیں سعودی عرب کے، شاہ عبداللہ گزرے ہیں، کون سے یار جن کا انتقال ہو گیا، انہوں نے باقاعدہ اناؤنسمنٹ کی تھی، اعلان کیا تھا کہ یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے، 8-10 سال پرانی بات ہے، باقاعدہ اناؤنسمنٹ ہوئی تھی ان کی طرف سے سرکاری سطح پہ کہ ہمارا جو مذہب ہے جو سعودی عرب میں رائج ہے وہ فقہ حنبلی ہے، یہ اناؤنسمنٹ باقاعدہ ہوئی تھی۔ تو میں نے خود سعودی عرب میں حرم میں وہاں کے علماء کے فقہی مجالس اٹینڈ کی ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا قرآن و سنت پہ درس تفسیر، جیسے بھی ہمارا یہ درس چل رہا ہے، ایک ہوتا ہے جو لا پڑھایا جاتا ہے نا، تو میں نے خود حرم میں بیت اللہ کے سامنے درس اٹینڈ کیے ہیں، فقہ حنبلی کی کتابیں باقاعدہ پڑھائی جا رہی ہیں وہاں پہ، سمجھ رہے ہیں۔ تو ہاں بعض چیزوں میں فقہ حنبلی سے خروج کرتے ہیں، تو وہ تو ہم بھی بعض چیزوں میں فقہ حنفی کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ تو اصول اور آداب ہر مسلک میں ہوتے ہیں کہ کن چیزوں میں آپ جو ہے وہ آپ مسلک سے خروج اختیار کر سکتے ہیں۔ باقی فقہ حنبلی رائج ہے اور وہ خلاف فقہ حنفی کے بھی نہیں ہیں۔ یہ جو امام شیبی ہیں جو جن کے ہاتھ میں بیت اللہ کی چابیاں ہیں، ان کے قبیلے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ کوئی ظالم ہوگا جو تم سے بیت اللہ کی چابیاں لے گا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے اب تک انہی کے خاندان میں بیت اللہ کی چابیاں ہیں، نبی کے دور سے۔ اور عجیب بات آپ کو بتاؤں کہ ان کے پاس لوگ امام مہدی علیہ السلام کے لیے لوگ امانتیں رکھواتے ہیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت تک بیت اللہ کی چابیاں انہی کے پاس رہیں گی، کوئی جو لے گا ان سے تو ظالم ہوگا۔ تو اس میں علماء کہتے ہیں یہ تو ثابت ہو گیا کہ کوئی اور قبیلہ قیامت تک رہے نہ رہے، یہ قبیلہ بہرحال رہے گا۔ تو اب بہت سے لوگوں نے ماضی میں اس قبیلے کے پاس امانتیں رکھوائی ہیں، پیسے رکھوائے ہیں، زیورات رکھوائے ہیں کہ آپ نے اس وقت تک آپ کے قبیلے نے رہنا ہے جب حضرت مہدی آئیں گے، تو یہ امانتیں آپ ان کے سپرد کر دینا۔ تو ابھی بھی جن کے ہاتھ میں، اور میرے لیے یہ سعادت کہ میں شو مارنے کا عادی نہیں ہوں، وہ میں نے ویڈیو کلپ بھی نہیں بنایا اس کا، جب مجھے بیت اللہ کا غلاف پیش کیا گیا تھا ان کی طرف سے، تو وہ جنہوں نے پیش کیا انہوں نے کلپ بنا کے یوٹیوب پہ ڈالا، لیکن میں نے اپنے چینل سے ابھی تک وہ ویڈیو کلپ نہیں ڈالا۔ لیکن اب بات چل پڑی تو میں بتاتا ہوں، ان کی طرف سے جو بیت اللہ کی چابیاں جن کے پاس ہیں، مجھے الحمدللہ باقاعدہ بیت اللہ کا غلاف ہدیے کے طور پر پیش کیا ہے، اور وہ حنفی ہیں، اس لیے نہیں انہوں نے دیا کہ وہ حنفی، وہ اسلام میں حنفی شافی کی بیس پر پروٹوکول نہیں ہے۔ میں تو صرف یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے نا کہ سعودی عرب والے وہ مذاہب اربعہ کو نہیں مانتے، چاروں فقہ کو نہیں مانتے، جو ان فقہ کو فالو کرتے ہیں ان کو غلط سمجھتے ہیں، تو یہ غلط قسم کا پروپیگنڈا ہے۔ وہ چاروں فقہ کو مانتے ہیں، چاروں فقہ کے فالوورز وہاں پہ بڑی بڑی پوسٹوں پر موجود ہیں۔ مدینہ یونیورسٹی کے جو ابھی پرنسپل تھے چند سال پہلے تک وہ حنفی تھے، انہوں نے کوئی سعودیہ کی پالیسی کے خلاف کوئی بیان دے دیا تھا جس کی وجہ سے ان کو معزول کر دیا، تو اس بیس پہ نہیں کہ یہ حنفی ہیں، بلکہ اس بیس پر ان کے سعودی حکومت کی پالیسی کے خلاف بیان دے دیا تھا۔ تو وہاں یہ فرق نہیں ہے کہ آپ حنفی ہو یا شافی ہو یا حنفی ہو یا مالکی ہو یا حنبلی، اس سے ان کے ہاں یہ مسائل کہاں ہیں؟ ہمارے ہاں ہیں کہ جو فقہ حنفی کو فالو کر رہا ہے وہ اندھا مقلد ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا، ہم صرف قرآن و حدیث کو مانتے ہیں۔ یہ وہاں اہل حدیث بھی ہیں اور اچھی پوسٹوں پر ہیں، تو یہ فرقواریت، یہ عذاب یہاں پر ہے۔ تو اہل حدیث بھی وہاں بڑی اچھی پوسٹوں پر ہیں، لیکن سعودی عرب کا جو سرکاری مذہب ہے وہ بہرحال فقہ حنبلی ہے، اور علماء حرم وہ بھی حنبلی فقہ کو فالو کرتے ہیں۔ میں نے تو ان کی تحریریں پڑھی ہیں
ائمہ حرم کی کہ انہوں نے باقاعدہ ریٹن میں لکھا ہے کہ ہم فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں. اور سعودی عرب میں جو انقلاب آیا محمد ابن عبد الوہاب, جن کی وجہ سے دنیا ان کو وہابی کہتی ہے نا, محمدی تو کہہ نہیں سکتی تھی تو ابا کے کھاتے میں ڈال کے وہابی کہنا شروع کر دیا. محمد ابن عبد الوہاب جو ہے, جن کو سارے عرب فالو کرتے ہیں, ان کے جو بیٹے ہیں نا, انہوں نے اپنے والد کے عقائد بیان کیے ہیں. اس میں صاف طور پر لکھا ہے کہ ہم فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں اور ہم نے پانچواں کوئی مسلک نہیں نکالا. اور محمد ابن عبد الوہاب, میرے پاس یہ سارے تحریر ثبوت کے ساتھ موجود ہیں, چونکہ یہ سوال تو اچانک آ گیا نا, تو ان کے حوالوں کے ساتھ موجود ہیں. ان سے کسی نے سوال پوچھا محمد ابن عبد الوہاب سے حرم میں کہ کیا آپ نے کوئی پانچواں مسلک نکالا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے کوئی پانچواں مسلک نہیں نکالا. اہل سنت والجماعت کے جو 4 مکاتب فکر ہیں, حنفی, مالکی, شافعی, حنبلی, ہم انہی کو فالو کرتے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ اور اس میں ہم فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں, اور ہم ان تینوں کو, چاروں کو برحق سمجھتے ہیں. یہاں تک کہ ان کے جو بیٹے ہیں نا محمد بن عبد الوہاب کے, ان کے فتاوی میں یہ بات لکھی ہے, انہوں نے کہا کہ ہم ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو مقتدی اور رہبر سمجھتے ہیں, مگر ابن تیمیہ نے چاروں مذاہب کے خلاف اگر کوئی فتویٰ دیا ہے تو ہم اس میں ابن تیمیہ کو فالو نہیں کرتے. اس میں انہوں نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ 3 طلاق کا مسئلہ چونکہ چاروں فقہا کے خلاف ہے ابن تیمیہ کا, اس مسئلے میں ہم نے ابن تیمیہ کی رائے کو مسترد کر دیا ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہ محمد ابن عبد الوہاب کا بھی بیان میں نے بیان کیا آپ کو, جو میرے پاس حوالوں کے ساتھ موجود ہے. نہیں تو آپ نیٹ پہ سرچ کریں, آ جائے گا. آج کل تو گوگل پہ لکھو, بہت سی چیزیں نکل آتی ہیں. تو یہ الفاظ نیٹ پہ سرچ کریں, وَلَا نُنْكِرُ أَحَدًا مَنْ قَلَّدَ أَحَدًا مِنَ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ, کہ ان چاروں, یہ محمد بن عبد الوہاب کا بیان ہے رحمہ اللہ, کہ ہم کسی ایسے شخص پر رد نہیں کرتے جو چاروں مذاہب میں سے کسی ایک کی تقلید کرتا ہے. یہ نیٹ پہ گوگل پہ آپ الفاظ لکھ لیں, ٹھیک ہے, لا ننکر احدا من قلد احدا من المذاہب الاربعہ, گوگل پہ لکھیں گے, یہ ان کی ورڈنگ انشاءاللہ آ جائے گی. تو اور یہ بھی ہو سکتا ہے نہیں آئے تو مزید ریسرچ کریں, آپ مزید تحقیق کریں, کیونکہ بعض دفعہ یہ الفاظ کسی اور کے بھی کہے ہوئے ہوتے ہیں نا, تو کسی اور کے نام سے آ جائے گی پھر وہ. تو محمد بن عبد الوہاب وہ بھی حنبلی تھے, ان کے بیٹے نے تو باقاعدہ کتاب لکھی ہے کہ جو چاروں مذاہب میں سے کسی ایک کی تقلید کرتا ہے, تقلید کے الفاظ ہیں, ہم اس پر رد نہیں کرتے اور ہم فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو عرب لوگ بہت زیادہ مانتے ہیں, تو انہوں نے کہا ہم ابن تیمیہ کے فالوورز ہیں, لیکن ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے چاروں فقہ کے خلاف اگر کوئی بات کی ہے تو ہم اس میں ابن تیمیہ کے قول کو رد کر دیتے ہیں. پھر انہوں نے 3 طلاق کی مثال بھی دی ہے. انہوں نے, سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ ہے. ہاں, لوگ یہ ایک اکثر کہتے ہیں کہ وہ تو قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں. تو بھائی فقہ حنبلی کو فالو کرنا قرآن حدیث کے خلاف نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں؟ ایک عرب عالم سے کسی نے پوچھا کہ آپ دلیل کو فالو کیوں نہیں کر رہے, آپ نے جو قانون نافذ کیا ہے کہ فقہ حنبلی پر فتویٰ دیا جائے گا, دلیل کو فالو کیوں نہیں کر رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ امام احمد بن حنبل نے دلیل کو فالو نہیں کیا تھا. یعنی جب بھائی دلائل تو چاروں نے دلیل کو فالو کیا ہے, لیکن جب ان کے فالو کرنے کے بعد ان کا اختلاف ہوا تو کسی ایک کو تو ترجیح دینی پڑے گی نا. یا تو آپ جج پہ چھوڑ دیں, تو جج میں تو ہر طرح کے لوگ آتے ہیں, وہ کبھی کسی چیز کو ترجیح دے دے گا, کبھی کسی چیز, کبھی اس کا اپنا مفاد بھی ہوگا. تو قانون کے میں ایک دائرہ کار میں لانا پڑتا ہے کسی کو. ہاں, بہت سے سعودی عرب کی عدالت کے فیصلے ہیں جس میں, بہت سے تو نہیں کہوں گا, بعض فیصلوں میں انہوں نے فقہ حنبلی سے خروج کیا ہے, وہ زمانے کے لحاظ سے, ضرورت کے لحاظ سے, تو وہ ہم بھی کرتے ہیں. تو ہم نے بھی بعض فتاوی ایسے ہیں ہمارے مدارس سے دیے جاتے ہیں جس میں فقہ حنفی سے خروج کیا, فقہ حنفی کو اس میں چھوڑا ہے انہوں نے. لیکن بالکل ہم کہتے ہیں آزاد ہو جاؤ, تو پھر قرآن و حدیث کا لیبل لگا کے آپ اگر خود سے ہر آدمی کو تحقیق کی اجازت دیں گے, اور پیچیدہ مسائل میں جن میں علماء کا اختلاف ہے, تو پھر تو یہ فرقواریت اتنی بڑھے گی, ہر آدمی ایک نیا فتویٰ لا رہا ہے. آپ دیکھ لو نا, طلاق کوئی دے کر آئے, ادھر جاؤ تو ادھر سے الگ فتویٰ مل رہا ہے, ادھر جاؤ تو ادھر سے الگ فتویٰ مل رہا ہے, اس کی قرآن حدیث کی تحقیق الگ ہے, اس کی تحقیق غامدی صاحب کے پاس چلے جاؤ گے, وہ بالکل ہی ایک مارکیٹ میں قرآن حدیث کی روشنی میں نئی تحقیق لے کر آ رہے ہوں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی تحقیق غلط ہوتی ہے, لیکن عامی آدمی کو غلط لگتی نہیں ہے. وہ بات ہے عامی آدمی کی, وہ کیا کرے گا, تو اس کو پابند بنانا پڑتا ہے کسی ایک فقہ کا.